السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم و معزز دینی ملی بھائیوں، سامعین کرام، پچھلے درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے توحید کی تعریفات بیان کی گئی تھی، اور آج کے درس میں انشاءاللہ کلمہ توحید کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ کلمہ توحید ہے کیا۔ میرے بھائیو، کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام دعوت دیتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کے اندر، ہر گروہ کے اندر، ہر جماعت کے اندر ایک رسول بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد یہ کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو لایا جائے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے لوگوں کو منع کیا جائے۔ میرے بھائیو، کلمہ توحید ہے کیا؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا نام ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں، وہی اکیلا اللہ رب العالمین ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ میرے بھائیو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ آپ جب پڑھیں گے تو اس کے اندر دو جز پائے جاتے ہیں، پہلا جز لا الہ اور دوسرا جز الا اللہ۔ پہلے جز میں آپ غور کریں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی رب، نہیں ہے کوئی الہ، یعنی کوئی معبود ہی نہیں ہے، کسی معبود کا شمار ہے ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی، جن کی بھی لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں، اپنے سجدے، اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، سارے کے سارے لوگ باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور دوسرا جز الا اللہ، یعنی صرف اللہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے۔ دوسرے جز میں صرف اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا اثبات ہے، معبود برحق ہونے کا اثبات ہے کہ صرف اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ گویا اس کلمے کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے سوا تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے، ان کی نفی کی جائے، اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کو تمام عبادات میں مستحق گردانا جائے، جو بھی عمل انجام دیا جائے، جو بھی عبادت کی جائے، ساری کی ساری عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ میرے بھائی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ لوگوں، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ میرے بھائی، اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ کے پہلے جز میں صرف ایک معبود کا اثبات ہے، صرف ایک معبود کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی معبود ہے جو برحق ہے، جو سچا ہے، اس کے علاوہ تمام کے تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی۔ جتنے بھی معبود کو لوگ پکارتے ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہو، درخت کے شکل میں ہو، پتھر کے شکل میں ہو، جن و شیاطین کے شکل میں ہو، چاند سورج کے ستارے کے شکل میں ہو، انسانی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہے میرے بھائیوں کہ کائنات میں بہت سارے معبود ہو سکتے ہیں، کائنات میں لوگوں نے بہت سارے معبود بنا رکھا ہے، لیکن حقیقت میں صرف اور صرف ایک ہی معبود ہے،
وہ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، یقیناً اللہ رب العالمین ہی حق ہے، وہی معبود برحق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اس کے علاوہ جس کو بھی پکارا جاتا ہے، جس کے سامنے بھی اپنے ماتھے کو ٹیکا جاتا ہے، جس سے بھی مرادیں مانگی جاتی ہیں، سارے کے سارے لوگ باطل ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ رب العالمین بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے پکارتا ہے، کسی اور سے مرادیں مانگتا ہے، کسی اور سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا اظہار کرتا ہے، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتا ہے، لا برہان لہ بہ، اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی برہان بھی موجود نہیں ہے. جس کو معبود سمجھ رہا ہے اس کے معبود ہونے کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّي، تو یاد رکھو میرے بھائیو، اس کا حساب اللہ رب العالمین کے پاس. اللہ ضرور اس کو اس کی سزا دے گا، اور اس کی سزا جہنم میں میرے بھائیو جلنے کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یقیناً اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے کفار و مشرکین نجات کبھی نہیں پا سکتے، وہ کامیابی اور کامرانی نہیں پا سکتے ہیں. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا تصور کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے میرے بھائی. وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے. آپ جانتے ہوں گے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے سامنے یہ آیت کریمہ پیش کی کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے لوگو تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تمہارا رب صرف ایک ہی رب ہے، تمہارا خالق ایک ہی ہے، تمہارا مالک ایک ہی ہے، تمہارا رازق ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، اس کے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو میرے بھائی ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ ہم تو اتنے معبودوں کی پوجا کرتے تھے، 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ ایک معبود بنا رہا ہے، ہمارے سارے معبودوں کو باطل قرار دے رہا ہے، جھوٹا بنا رہا ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اس نے ہمارے سارے معبودوں کو جھوٹا بنا دیا. یہ بات ان کے لیے ناقابل فہم تھی، ان کے دماغ میں یہ بات نہیں گھس رہی تھی، ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ وہ 360 بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. ایک بت کی نہیں، 2 بت کی نہیں، 100 بت کی نہیں، 360 بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. کیسے ان کے سمجھ میں یہ بات آئے گی؟ اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم ایک دیوانی اور پاگل شاعر مجنون کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اپنے معبودوں کو ترک کر دیں، اپنے معبودوں کی پوجا نہ کریں صرف ایک مجنون اور دیوانے شاعر کے کہنے پر؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون اور دیوانہ نہ جانے کون کون سے القاب سے ملقب کیا گیا تھا میرے بھائی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، توحید کا مفہوم سمجھایا، خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ صرف اللہ رب العالمین کو یہ مان لینا کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے کافی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی بھی معبودان باطلہ ہیں سارے کے سارے لوگوں کا انکار کیا جائے، سارے کے سارے لوگوں کو باطل قرار دیا جائے، اور اسی طریقے سے ان سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا جائے، ان سے برات کا اظہار بھی کیا جائے. صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی خالق ہے، اور اس کے علاوہ بھی کسی کو شریک کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ہم اللہ کو معبود سمجھیں، حقیقی معبود ایک ہی معبود سمجھیں، اس کے علاوہ لوگ جتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ہم اس کی نفی بھی کریں، ان کا انکار بھی کریں اور ان سے لا تعلقی کا اظہار بھی کریں۔ یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے میرے بھائی۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک بہترین نمونہ بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سورہ ممتحنہ کے اندر فرماتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معہ، کہ مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین اسوہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ جب ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم تم سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ تم اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کی بھی عبادت کرتے ہو، جن کی بھی پوجا کرتے ہو، اس وجہ سے ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض کی ابتدا ہو چکی ہے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ اگر ایک اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے تو ہمارا اور تمہارا تعلق برقرار ہے، ورنہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے کفار و مشرکین سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا تھا، صرف اس بنا پر کہ ان لوگوں نے ایک اللہ کے علاوہ اور بھی معبودوں کی عبادت کی تھی، ایک اللہ کے علاوہ اور بھی معبود کو پکارتے تھے، اور بھی معبودان باطلہ کی پرستش اور پوجا کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر لیا۔ میرے بھائیو، ہمارا اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا انکار کریں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی پوجا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کریں، لا تعلقی کا اظہار کریں، یہ فریضہ ہمارے اور آپ کے اوپر بھی ہے میرے بھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہی ہم تمام مسلمانوں کو توحید کے معنی اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے والا بنائے، اور حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کا داعی بنائے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے توحید کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔